السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم دعا کیسے مانگتے ہیں، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاتے چلوں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ دعا مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ اس کے رزلٹ دنیا میں ظاہر نہیں ہوتے، لیکن ہماری دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ضرور ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، مطلب بہت زیادہ۔ یہ دنیا ایک ایگزام کی طرح ہے، جس طرح سے ایگزام ہال میں ہمارے پیرنٹس بھی ہوں، ہمارے ٹیچرز وغیرہ بھی ہوں، جو ہم سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری ہیلپ نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایگزام ہے۔ ایگزام کے بعد وہی آپ کو ڈویژن دیتے ہیں، وہی آپ کو انعام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ دنیا بھی ایک ایگزام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں مشکلیں دیتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری پوزیشن ہائی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری پوزیشن ہائی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیول کو ہائی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بہت بڑی جنت دینا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگا اس کے بدلے دوسری چیز مل جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری دوسری مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں بال بال بچ گیا، اسی طرح سے میں ذرا سا بچ گیا۔ بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی چھوٹے حادثے کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے اوپر سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا جنت میں درجے بلند کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ ہوگا جس کو جنت میں بہت بڑے بڑے درجے مل رہے ہوں گے۔ وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے تو اتنے عمل کبھی نہیں کیے۔ تو اس کو بتایا جائے گا، تم جو دنیا میں دعائیں مانگا کرتے تھے، تو وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی تمہاری دنیا کے اندر، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، میری ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی دنیا میں، تو آج میں جنت کے اور مقام حاصل کر لیتا۔ وہ تمنا کرے گا۔ ہم دنیا میں سوچتے ہیں ہماری ہر دعا قبول ہو جائے، تو یہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ کبھی دعا رد نہیں کرتا کسی کی مانگی ہوئی۔ آلویز اللہ تعالیٰ ہاں کہتے ہیں کہ میں دیتا ہوں۔ تو دعا میں خوب مانگنا چاہیے، دعا مانگتے مانگتے کبھی تھکنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگ مانگ کے تھک گئے، یہ غلط ہے۔ ہمیں جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے بیٹر ہو۔ جیسے کہ ایک بچے کا اگزامپل لے لو۔ بچہ سوچتا ہے کہ اس کو سردی میں نہلایا نہیں جائے، اس کو اسکول نہیں بھیجا جائے، اس کو ٹی وی دیکھنے سے منع نہیں کیا جائے، گیم کھیلنے سے منع نہیں کیا جائے، لیکن پیرنٹس اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے یہ بیٹر نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جانتا ہے کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو دعا مانگنا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے۔ صبح شام جب موقع ملے دعائیں مانگنی چاہیے، خوب رو رو کے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑانا چاہیے، اور اللہ ہی کے سامنے اپنی ساری پریشانیاں رکھنی چاہیے۔ سارے دنیا والے محتاج ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اب دعا کیسے مانگی جائے اس کو سمجھ لیں آپ۔ سب سے پہلے ہم درود شریف چاہیں تو درود شریف پڑھ لیں، یا پھر اللہ کی تعریف کریں سب سے پہلے۔ جیسے ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو پوری الحمد شریف پڑھ سکتے ہیں، ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم پڑھ سکتے ہیں۔ شروعات میں خوب اللہ کی ہم تعریف کریں گے عربی کے اعتبار سے۔ اگر آپ کو سبحانک اللہم یاد ہے تو سبحانک اللہم پڑھ لیں، الحمد شریف پڑھ لیں، یا پھر درود شریف پڑھ لیں۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا اس طرح سے پڑھیں گے۔ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو جو بھی دعائیں یاد ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اردو میں ہم اللہ کی خوب تعریفیں بیان کریں گے کہ اللہ آپ بڑے بادشاہ ہیں، آپ ہی دینے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمیں دینے والا۔ یہ اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ جتنا ہو سکے، جتنا آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی لینگویج میں دل سے آپ اللہ کی تعریف کریں گے۔ پھر اللہ کی آپ تعریفیں بیان جب کر لیں تو اس کے بعد اپنی کمزوری کو بیان کریں کہ اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے، یہ اللہ میں محتاج ہوں، یہ اللہ میں تو کھانے میں آپ کا محتاج ہوں، پینے میں بھی آپ کا محتاج ہوں، یہ اللہ سانسوں میں آپ کا محتاج ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں بڑا کمزور ہوں،
फ़कीर हूँ, अपनी मोहताजी दिल से अल्लाह ताला के सामने बयां करनी है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के सामने अपनी प्रॉब्लम रखे, ये अल्लाह मेरी ये परेशानी है, ये अल्लाह मेरा ये काम, ये अल्लाह मेरा ये जॉब का मसला है, ये अल्लाह मेरी ये बीमारी का मसला है, ये अल्लाह मेरे ये घर का मसला है। सारे मसले A to Z आप अल्लाह ताला के सामने रख दें। फिर अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मेरा ये मसला हल करा दे, मेरा वो मसला हल करा दे। तो इस तरह से आप जब दुआ मांगेंगे तो ये दुआएं अल्लाह के यहाँ बड़ी पसंदीदा दुआएं हैं, बड़ी पसंदीदा। तो मैंने तरीका बताया, नंबर 1 अल्लाह की तारीफ़ें बयां करनी है, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर उसके बाद अरबी की जितनी दुआएं याद हैं आपको वो दुआएं पढ़ सकते हैं आप। फिर उसके बाद अल्लाह की उर्दू में तारीफ़ें बयां करना है, जितना हो सके उतना करें, जितना आपके दिल में हो उतना करें। जिन लफ्ज़ों से आप कर सकते हैं उन लफ्ज़ों से तारीफ़ें बयां करें अल्लाह की। जैसे प्यार से जो दिल से लफ्ज़ निकलते हैं ना, रटाए रटाए नहीं, जो मतलब दिल से लफ्ज़ निकलते हैं ना, उस वर्ड्स में तारीफ़ें करनी है अल्लाह की। फिर नंबर 5 अपनी कमज़ोरी अल्लाह के सामने बयां करनी है। फिर नंबर 6 अपनी परेशानी को अल्लाह ताला के सामने रखना है। फिर अल्लाह से खूब मांगना है, जैसे मांग सकते हैं आप। इसमें कोई वैसी बात नहीं कि आप ऐसे मांगे वैसे मांगे, जैसे भी मांग सकते हैं आप वैसे मांगिए। ये दुआ मांगने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है। दिल से मांगे, रटी रटाई नहीं मांगे, दिल से मांगे, अपने गिड़ गिड़ा के मांगे, रोते हुए मांगे। अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना ले, जैसे एक बच्चा मांगता है, इस तरह से मांगे। ऐसे अल्लाह ताला के सामने आपको दुआ मांगनी है। रोज़ अल्लाह ताला के सामने इसी तरह से दुआ मांगनी है। वो अपना मामूल बना ले आप कि कब मांगनी है, कैसे मांगनी है, वो सब आप देख लें, पर रोज़ मांगनी है अल्लाह ताला से ऐसी दुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको दुआ करने का तरीका समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ये पहुंच पाए कि दुआ कैसे मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर ज़रूर देंगे। वीडियो पसंद आई हो और ऐसी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।